جرائم پیشہ عناصر نے اغوا کے بعد تاوان کی رقم وصول کرنے کے لیے ایسی کرنسی کا استعمال شروع کر دیا کہ جان کر ہر پاکستانی پریشان ہو جائے گا۔ پاکستان میں اغوا برائے تاوان بھی ایک بڑا کاروبار بن چکا ہے۔ اغوا کاروں نے تاوان کی رقوم حاصل کرنے کے لیے اب ایک نیا طریقہ اختیار کر لیا اور رقوم پاکستانی روپیوں کی بجائے ڈیجیٹل کرنسی کی صورت میں وصول کرنا شروع کر دی ہے۔ جی ہاں ناظرین، ایک حالیہ واقعے میں انکشاف ہوا ہے کہ اغوا کاروں نے اغوا کے ایک واقعے میں انٹرنیٹ کی مدد سے بٹ کوائن کرنسی استعمال کی۔ بٹ کوائن ایک ڈیجیٹل کرنسی ہے اور پیئر ٹو پیئر پیمنٹ نیٹ ورک ہے۔ بٹ کوائن کمانے یا حاصل کرنے میں کسی شخص یا کسی بینک کا کوئی اختیار نہیں۔ یہ مکمل آزاد کرنسی ہے جس کو ہم اپنے کمپیوٹر کی مدد سے بھی خود بنا سکتے ہیں۔ تاہم اس کوائن کے حوالے سے ایک اپنی نوعیت کا انوکھا واقعہ سامنے آیا ہے۔ لاہور پولیس نے ایک گینگ کو پکڑنے کا دعویٰ کیا ہے کہ جس نے مغربی شخص کی بازیابی کے لیے تاوان کے عوض بٹ کوائن کا مطالبہ کیا تھا۔ اغوا کا یہ منصوبہ ڈپٹی کمشنر لاہور کے دفتر میں بنایا گیا۔ لاہور پولیس کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ ڈپٹی کمشنر کے دفتر کا آپریٹر مظہر عباس بھی اس 7 رکنی گینگ کا حصہ تھا، جسے پولیس نے اس وقت گرفتار کیا جب وہ 23 مارچ کی سرکاری تقریب میں ڈپٹی کمشنر کے ساتھ موجود تھا۔ پولیس کے مطابق اس جرم میں ملوث پولیس کانسٹیبل محسن عباس اور محمد عارف ہائی کورٹ جج کے سرکاری محافظ ہیں، جبکہ لاہور کے رہائشی محمد طاہر اور فیصل آباد کے رہائشی شیخ عبدالرؤف منی ایکسچینج اور بٹ کوائن ڈیلر ہے۔ مقدمے کا ایک اور ملزم فیصل یوسف انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ٹیچر پروفیسر شاہد نصیر کا طالب علم ہے۔ شاہد نصیر کو اس گینگ نے 19 مارچ کو اغوا کر کے 2 کروڑ روپے تاوان طلب کیا تھا۔ ایس پی صدر ڈویژن راشد ہدایت نے انکشاف کیا ہے کہ مرکزی ملزم سمیت 6 مشتبہ ملزمان کو گرفتار کر کے ٹیچر کو بازیاب کرا لیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ یوسف نے اپنے ٹیچر کے اغوا کا منصوبہ بنایا اور اس مقصد کے لیے دیگر ملزمان سے رابطہ کیا۔ انہوں نے شیخوپورہ سے ایک گاڑی کرائے پر حاصل کی۔ اس گاڑی کو ڈپٹی کمشنر لاہور کے دفتر لایا گیا، جہاں مظہر عباس نے اس کی نمبر پلیٹ تبدیل کر کے سرکاری نمبر پلیٹ لگا دی۔ ملزمان پروفیسر کو اغوا کر کے شیخوپورہ لے گئے، جہاں سے انہوں نے اپنے تاوان کی وصول کے منصوبے کو عملی جامہ پہنانا شروع کیا۔ اگلے دن شکایت درج کرانے والے اصغر شیخ کو مغوی شخص کی ایک کال موصول ہوئی جس میں 1 کروڑ تاوان کا مطالبہ کیا گیا۔ راشد ہدایت نے بتایا کہ ملزمان کو تاوان کے سلسلے میں 25 لاکھ روپے کی پہلی قسط مل گئی تھی اور وہ بقیہ رقم کے سلسلے میں مغوی کے اہل خانہ سے رابطے میں تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ماہر پولیس آفیشرز پر مشتمل 3 ٹیمیں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی مدد سے ملزمان کا پتہ لگانے میں کامیاب رہیں اور انہیں گرفتار کر لیا۔ یہ ملک میں اپنی طرز کا پہلا کیس ہے جس سے ڈیجیٹل کرنسی کو تاوان کے طور پر طلب کرنے اور دہشت گردی کی دیگر سرگرمیوں میں استعمال کیے جانے کا رجحان بڑھ سکتا ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ دنیا بھر میں بٹ کوائن کو اب جرائم کی دنیا میں سب سے محفوظ کرنسی سمجھا جا رہا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق یورپی ممالک کی مشترکہ پولیس یوروپول کے مطابق یورپ میں گزشتہ سال 3 سے 4 ارب پاؤنڈز کے کالے دھن کو کرپٹو کرنس کے ذریعے سفید کیا گیا۔ دنیا بھر میں مختلف نوعیت کی کرپٹو کرنسیاں استعمال ہوتی ہیں، لیکن ان میں سب سے معروف بٹ کوائن ہے۔ ان کرپٹو کرنسیوں کا مقصد روایتی کرنسی جیسے ڈالر، یورو اور پاؤنڈ کا نیم البدل ہونا ہے، لیکن روایتی کرنسی کے برعکس کرپٹو کرنسی کو حکومت یا بینک جاری نہیں کرتے اور نہ ہی ان کی نگرانی کرتے ہیں، بلکہ یہ کرنسیاں کمپیوٹر پر ریاضی کے پیچیدہ فارمولوں کی مدد سے بنائی جاتی ہیں اور اس عمل کو مائننگ کہا جاتا ہے۔ اس عمل کے ذریعے بنائی گئی رقم کی نگرانی دنیا بھر میں قائم کمپیوٹر نیٹ ورک کے ذریعے کی جاتی ہے اور اس میں رقم حاصل کرنے والے شخص کو ان کی اصل شناخت کی بجائے کمپیوٹر پر دیے گئے ورچوئل پتے کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے۔ کرپٹو کرنسیوں کے حوالے سے قانون سازی کم ہونے کی وجہ سے کئی جرائم پیشہ عناصر نے کرپٹو کرنسی کو اپنا لیا اور پولیس کو ان عناصر کو پکڑنے میں کافی دشواری پیش آ رہی ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ دلچسپ بات بھی بتاتے چلے کہ اس وقت پاکستانی 5.5 لاکھ روپے
एक बिटकॉइन के बराबर है, जबकि एक बिटकॉइन के बदले $4,500 हासिल किए जा सकते हैं। पाकिस्तान में जराइम पेशा अनासर ने डॉलर और रुपए की बजाय बिटकॉइन की मदद से करेंसी हासिल करने का जो नेटवर्क बनाया हुआ है, इसको देखते हुए पुलिस में तफ्तीश के निज़ाम को भी जदीद साइंसी बुनियादों पर इस्तवार करने की ज़रूरत का सवाल उठाया जाने लगा है। मज़ीद अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट।